سوال تھا کہ اگر اللہ پاک سے مانگ کر بھی کچھ نہ ملے تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو کہ جب اللہ پاک سے دعا مانگ لی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کب، کیسے، کہاں، یہ سب اس کی مصلحت کے مطابق ہوگا۔ یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کے معاملات ہیں، کیونکہ انسانی سوچ محدود ہے۔ ہماری نظر مستقبل کو نہیں دیکھ سکتی، ہم لوگوں کی نیتوں اور ارادوں کو نہیں جانتے، مگر اللہ پاک کو علم ہے کہ اس کا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اگر بہتر ہو تو عطا کر دیا جائے گا، اگر نہیں تو اس سے بھی بہترین نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان تمام دعاؤں کو اجر کی صورت میں لوٹا دیا جائے گا۔ بس صبر کرو، ایمان رکھو اور مانگتے رہو، مقررہ وقت پر وہ تمہیں عطا فرمائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہم دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، جب ہم ایسے مرحلے پر ہوں جہاں ہمیں یہ لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب ہماری من پسند چیز ہمیں نہیں مل سکتی، تو ہم سب سے پہلے دعا مانگنا ہی کیوں چھوڑتے ہیں؟ خدا کہتا ہے مانگ مجھ سے میں تجھے دوں گا، پھر ہم جلد ہی ہار کیوں مان لیتے ہیں؟ واحد دعا ہے جو نصیب کو شکست دے سکتی ہے۔ جہاں لگے کہ اب یہ چیز ہماری دسترس سے باہر ہے، وہاں دل میں خدا کا نام بار بار لینا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمارا مطلب پورا ہو جائے، بلکہ اس بات پہ یقین رکھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے، وہ ضرور سنے گا۔ صاف نیت سے مانگا جائے، اس بات پر یقین رکھ کر کہ خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو وہ ہمارا دل کیوں نہیں بدلے گا؟ وہ کن کہے گا، جب اس کے آگے جولی پھیلاؤ تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ بات صرف اپنی دعاؤں پر یقین رکھنے کی ہے۔ یاد رکھو، خدا دعا کی توفیق تب ہی دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہو، اس لیے مانگو، آخری سانس تک مانگو، خدا سے خدا کو مانگو، بدترین کو بہترین بنا کر واپس دے دے، یہ مانگو۔ سکون مانگو، شرمندہ مت ہو۔ تم نے خدا کے سامنے صرف اپنی خواہش رکھی ہے، اس کو مشورہ نہیں دیا۔ کن کہنا، راستہ بنانا اور تمہیں سکون دینا اس پاک ذات کا کام ہے۔ ساری سوچیں تمہاری ہیں کہ کب سب صحیح ہوگا، کب وہ واپس آئے گا، کب ہم خوش ہوں گے۔ تمہارا کام انتظار کرنا، دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے۔ راستے تو وہ بنائے گا، تم خود کے لیے پریشان مت ہو، بس اندھا یقین رکھو اور عنقریب تمہارا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک کو اس کے کئی صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن بے بسی کی آخری حد پہ کانپتے وجود اور آنسوؤں سے تر چہرہ لیے پوری توجہ و تعظیم کے ساتھ جب ہم دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں یا اللہ، تو اس کی جو تاثیر ہے نا، وہ روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ پاک خاص کرم فرماتا ہے اور اپنے بندے کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے، وہ سیتی جا کے قبول ہوتی ہے۔
عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ہر دعا اللہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت پر آپ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ سے دعا مانگی۔ پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم سنائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میری قوم نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ اب تو کچھ کر دے۔ یہ طریقہ ہے آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اپنا ہر غم اللہ کو سنایا کرو۔ یا اللہ میں تیرے در پر آئی ہوں، اللہ سے یوں بات کیا کریں جیسے اللہ سامنے ہو۔ دعائیں لمبی مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں، حالات آپ کے اختیار میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ پڑنے دیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ سے باتیں کر کے بے چین دل سکون میں آ جاتے ہیں، بے قرار دل ٹھہر جاتے ہیں، بہتی آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ آپ کا رب بہت رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں دوں گا۔ جب آپ پکارتے ہی نہیں تو شکایت کیسی؟ آپ پکاریں، بس اللہ کو ہی پکارا کریں۔ دعا کے بعد بھی اگر حالات سخت ہوتے دیکھو یا پریشانیوں کو، بے چینی کو بڑھتا محسوس کرو تو یہ مت سوچنا کہ اللہ سن نہیں رہا، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت نوح کے لیے اللہ نے مدد طوفان کے ذریعے ہی بھیجی تھی، تو کوئی شک نہیں کہ تمہاری زندگی میں آنے والی پریشانی ہی تمہارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا، وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے سب کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے، اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔